وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفُدُ، میرے مالک میں تجھ سے ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہوں، جو سدا باقی رہیں۔ وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، اور میں تجھ سے آنکھوں کی وہ ٹھنڈک مانگتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو۔ یہ جو اطمینان قلب ہے نا، اس کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق منصب کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق رب سے جڑ جانے میں ہے، اللہ سے وابستہ ہو جانے میں ہے۔ تو جب ایک بندہ اللہ سے جڑ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اس جنت سے پہلے اسی دنیا میں ایک جنت دے دیتا ہے۔ یہی بہشت بھی ہے، حور و جبریل بھی ہیں، تیری نگاہ میں ابھی طاقت نظارہ ہے۔ پروردگار ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک جو کبھی ختم نہ ہو۔ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، اور میرے مالک مجھے ایسا کر دے کہ مجھے تیرے فیصلے کے بعد رضا کی نعمت مل جائے۔ یعنی یہ تصوف میں ایک تسلیم ہے، ایک رضا ہے۔ تسلیم و رضا یعنی یہ ایک چیز نہیں ہے، یہ دو درجات ہیں۔ تسلیم یہ ہے کہ اللہ نے بندے کے بارے میں ایک فیصلہ کر دیا کہ تمہیں یہ چیز چاہیے تھی، میں تمہیں نہیں دیتا۔ اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا، بندے نے سر جھکا دیا، یہ تسلیم ہے۔ رضا یہ ہے کہ بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی بھی ہو گیا، جیسے اسے وہ چیز مل جاتی تو وہ خوش ہوتا نا، تو اللہ نے جو بھی فیصلہ کیا وہ خدا کا فیصلہ سمجھ کے خوش ہو گیا، اس کو رضا کہا جاتا ہے۔ اور یہ تسلیم سے اگلا مقام ہے۔ تسلیم و رضا یہ دو سٹیپ ہیں مراتب کے، روحانی قرب کے۔ تو سرکار کیا دعا مانگتے تھے کہ پروردگار مجھے اپنے فیصلے کے بعد راضی رہنے کی نعمت عطا فرما۔ تو جو بھی فیصلہ کر دے، نہ صرف یہ کہ میں کہوں کہ بھی میرے رب کا فیصلہ ہے، بلکہ میں اس پر راضی ہو جاؤں جیسے وہ فیصلہ میرے حق میں ہو گیا ہو۔